ہچکیوں کے بارے میں لوگوں کے بڑے عجیب عجیب خیالات ہیں. کسی کو ہچکی آئی تو بازو والا کہتا ہے کوئی یاد کر رہا ہے آپ کو، اور یاد کر کے ہچکی کی شکل میں آپ کو مس کال دے رہا ہے وہ. تو یہ چیزیں غلط ہے. اب ہچکی کیوں آتی ہے؟ ہچکی آنے کی جو سائنٹیفک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کھانا جلدی کھا لے، کوئی زیادہ تیزی سے کھائے، یا سانس بہت تیزی سے لے، یا کھانا اچھا چبا کے نہیں کھائے، یا کھانے کے بعد پانی زیادہ پی لے، تو اس کی وجہ سے وہ سانس کی نالی میں کچھ جو ہے تناؤ سا پیدا ہوتا ہے اور اس سے ہچکی شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں کنٹرول کرنا چاہیے، اس کا علاج کرانا چاہیے. لیکن یہ کہ بھئی دوسرے کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ یاد کر رہا ہے تو ہمیں ہچکی آ رہی، یہ انتہائی غلط بات ہے. اس کا شریعت میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ہے میڈیکل سائنس بھی اس کو صحیح نہیں کہتی. اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر کھاتے ہوئے زبان کتری گئی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی گالی دے رہا ہے. حالانکہ اب آپ سوچ کے دیکھو زبان کیوں کترے جا رہی، وہ جلدی سے کوئی چیز کھانے کی وجہ سے یا بے خیالی میں کھانے کی وجہ سے زبان کتری جا رہی ہے، اور اس کا دوش ہم دوسرے کو دے رہے ہیں، اس بلیم پورا دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں کہ وہ گالی دینے کی وجہ سے، غلط سوچنے کی وجہ سے ہماری زبان کتری گئی. تو اس کی بھی کوئی وجہ شریعت میں نہیں ہے. قرآن کو آپ دیکھیں گے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی دوسرا ہمارے جسم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہ اللہ رب العزت چاہے نفع نقصان پہنچا سکتے، لیکن دوسرا نہ نقصان پہنچا سکتا نہ نفع پہنچا سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کوئی نقصان نفع نہیں پہنچا سکتا. اللہ رب العزت چاہے تو ہی نفع ہو سکتا یا نقصان ہو سکتا. صحت، بیماری، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. تو اسی لیے ایسے عقیدے نہیں رکھنا چاہیے. اللہ پاک سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.